اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 73 ہے اور آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 5 to 14 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے چند احکامات کی تکمیل کا جو وعدہ لیا تھا یہودی سے بھی اور نصرانیوں سے بھی، اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ پھر ان کے وعدے کی تکمیل نہ ہونے کی بنا پر جو ان پر عذاب مسلط کیا یا ان پر لعنت کی، اس کا ذکر کیا۔ اور اس سے پہلے یعنی وہ بات ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ جو چیزیں بندے کے لیے حلال ہیں ان کا ذکر فرما دیا، اور جو بندے کے لیے حرام ہے رشتوں کے اندر اس کا بھی ذکر فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وضو کا طریقہ جو نماز کے اندر ہے، جب بندہ پانی نہ پائے تب کیا کرنا ہے، اور اگر تیمم کا طریقہ ہے تو وہ بھی اسی آج کی آیات کے اندر بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات۔ اب سابقہ آیات کے اندر بتایا گیا تھا کہ چند صورتوں کے اندر جانور حلال ہوگا، وہ صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب اہل کتاب کے ساتھ تعلق تھا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّهُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی جو تھے اس دور کے اندر، اور نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی موجود تھے، جو نبی علیہ السلام جو دین لے کے آئے اس کی تذلیل نہیں کیا کرتے تھے، اور اپنے نبی کو بھی مانا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے کے آئے تھے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا وقتی طور پہ، آج کے دور کے اندر نہیں، کیونکہ اب یہ سارے کے سارے دہریہ ہو چکے ہیں، بد مذہب ہے، اور اب ان کو اہل کتاب کیا ہے کہ مخاطب نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس اہل کتاب آج بھی اہل کتاب ہو سکتے ہیں اگر واقعتاً ان شرطوں پر پورا اترے جو اس دور کے اندر پوری اتری ہوئی تھی، تو پھر ہم ان کو اہل کتاب کیا ہے کہ مخاطب کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، یعنی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی وجہ سے کہا تھا نا کہ اگر کتابی کا کتا ہو یا مسلمان کا، وہ اگر شکار کر لے تو اگر اس کا کوئی حصہ جز کٹ بھی گیا ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ پھر شکار اس نے اپنے لیے کیا ہے، وگرنہ اگر وہ مر گیا جانور تب بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر وہ خالی شکار کر لیتا ہے تو تب بھی اس کے لیے حلال ہے۔ تو اس چیز کا بھی بالکل خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اب وہی پاک دامن عورتوں کا ذکر کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، تو اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ آج سارے کے سارے لبرل ہیں اور سارے کے سارے دہریہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں یا ان کا بیٹا کہتے ہیں یا تین میں سے تیسرا خدا کہتے ہیں، جس کا کلیم اسی 6 سپارے کی شروع والی آیات کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، ان کی پاک دامن عورتیں یعنی اہل کتاب کی عورتیں، جب کہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے حق مہر دے دو، یہ تمہارے لیے جائز ہے اور یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کہ تم اگر اہل کتاب، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ مرد کی طرف سے مسئلہ ہے، مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر عورت مسلمان ہے تو وہ اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ مسئلہ یاد رکھنا، ان کے لیے حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو عزت کے ساتھ لے کے آنا ہے، اس کو بھی حق مہر دینا ہے، مسلمان لے کے آؤ تب بھی، اہل کتاب لے کے آؤ تب بھی ان کو حق مہر دیا جائے گا۔ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اب 2 کام نہیں کرنے، وہ کون کون سے؟ نہ تو زنا کرتے ہوئے اور نہ پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، یعنی پوشیدہ دوستیاں یہ بناتے ہوئے تم نہ اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو نہ مسلمان عورتوں کے ساتھ، یہ دونوں کے لیے بالکل خاص مسئلہ ہے۔
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں داخل ہوگا۔ تو جو اسلام لانے کے بعد پھر کفر کے اندر دوبارہ داخل ہو گیا، اندھیرے کی طرف چلا گیا، ظلمات کی طرف چلا گیا، تو وہ قیامت والے دن پھر خسارہ اٹھانے والا ہوگا کہ اس نے اچھا خاصا دین چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب اس آیت مبارکہ کے اندر پورا طریقہ کار اس کا بیان کیا گیا ہے، وضو کا، جو 4 وضو کے فرض ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، پھر ان کو دھونا کہاں تک ہے وہ بھی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اگر وہ چیز نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے وہ سب کچھ اسی آیت مبارکہ کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ باقی جو یہاں پہ ذکر نہیں ہوگا، یعنی کلی کرنے کا، ناک میں پانی چڑھانے کا، یا اس کے علاوہ جو چند سنتیں ہم کرتے ہیں یا بار بار دھونے کا، یہ سارا کچھ یہ مستحب عمل ہے، سنت ہے، تو یہ کوئی کرتا ہے تو سو بسم اللہ، نہیں بھی کرتا اور یہ والے کام کر لیتا ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں تو اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کا وضو کامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، کھڑا ہونا چاہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، تو بس دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سر کا، 3 بیان ہو چکی ہیں، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو لو۔ اب یہ دیکھیں بالکل واضح، یعنی جو فرائض ہے اس کے اندر نہ سمجھانے کی زیادہ ضرورت ہے، یعنی یہ آپ سارے سمجھتے ہیں کہ کتنا کتنا حصہ دھونا فرض ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ جو مکمل ہیں عرب کے اندر یہاں تک شمار کیے جاتے ہیں، لیکن وَأَيْدِيَكُمْ اِلَىٰ آ گیا، اب گایا مغیّہ میں داخل ہوگا، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کونیوں بھی بیچ میں شامل ہوگی اور اس کو بھی دھویا جائے گا۔ پاؤں کے اندر بھی یہی ہے کہ ٹخنے سمیت دھویا جائے گا، تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، یعنی کہ اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، فَطَّهَّرُوا، تو بس نہا لو، یعنی پاکیزہ ہو جاؤ، اور وہ کسی بھی طریقے کے ساتھ، یعنی کہ نہانا ہے پانی کے ساتھ، اور اس کے اندر جو فرائض ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے اعضائے بدن کو ایک دفعہ تر کرنا، اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو پاک کرنا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے آئے، بیت الخلاء سے نکل کے آئے، او لامستم النساء، یا اپنی عورتوں کو چھو لیں، فلم تجدوا، اور نہ پائے کس کو، ماء، پانی کو، فتیمموا، پھر وہ تیمم کر لیں، یعنی اب یہ وہ صورتیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنی تھی، جنبی ہو گیا بندہ تو اب کیا کرنا ہے، اس نے نہا لینا ہے، اگر وہ پانی نہ پائے تو پھر فرمایا کہ فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ وہ تیمم کر لیں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، وہ مسح کرے گا اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا بھی مکمل طور پہ طریقہ بیان کر دیا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نہیں چاہتا، یعنی اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور وہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز چاہتا ہے۔ تو لہٰذا فرائض جو تھے وضو کے اندر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے، اور جو تیمم کے اندر تھے وہ بھی واضح طور پہ بیان ہو گئے، لیکن یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بندہ جنبی ہوگا وہ حیض و نفاس کے اندر بھی، حیض کے اندر یہی مسئلہ ہے، وہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 222 کے اندر بیان ہوا تھا، اس کے اندر بھی غسل ہوگا کیونکہ پاکیزہ ہونا ہے، اور نفاس کے بارے میں اجماع ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس کے بعد نہانا پڑے گا، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے، لیکن جنبی جو شخص ہے وہ نہا لے گا تو پاک ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی عورت جب تک اس سے وہ خون آنا بند نہیں ہوگا تو تب تک وہ پاک نہیں ہوگی اگرچہ وہ نہا لے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ
واثقکم بی، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا، وہ بیعت عقبہ اور بیعت رضوان کے اندر، صلح حدیبیہ کے موقع کے اندر جو تم سے وعدہ لیا گیا تھا، اس وعدے کو یاد رکھو اور اس پر پابند رہو، یعنی نبی علیہ السلام کے پیچھے چلتے رہو۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا، یعنی سنا اور مانا، یہ دونوں کام کر لیے۔ جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا اس کو سن بھی لیا اور اس کو ہم نے تسلیم بھی کر لیا، تصدیق بالقلب، اپنے دل کے ساتھ بھی اس کی تصدیق کر لی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو، ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، یعنی جہاں پہ بھی مقدمہ آئے اور حق و باطل آپ کے سامنے ہے تو وہاں پہ انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، اور اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گواہی رکھنی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابارے، اس کی طرف نہ لے کے آئے کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی کوئی بھی قوم تمہیں اس طرف نہ ابار سکے، یعنی کوئی بادشاہ ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، کوئی فقیر ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب جب خلیفہ تھے تو وہاں پہ بادشاہ غسان کا وہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو اس نے اب کیا کیا، طواف کر رہا تھا تو ایک غریب کے، اس کی چادر پر ایک غریب کا پاؤں آ گیا، تو اس نے کہا کیوں رکھا پاؤں، تو اس نے کہا کہ یار غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے آیا، میں نے جان کے نہیں رکھا۔ تو اس غسان کے بادشاہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، 2 دانت بھی باہر آ گئی اور ساتھ ہی ساتھ خون بھی نکلنے لگ گیا، ناک بھی سوج گئی۔ اب یہ معاملہ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آیا تو حضرت عمر ابن خطاب نے کوئی کمپرومائز نہ کیا، کہا کہ جو اب یہ کہے گا یعنی فقیر تو وہی معاملہ ہوگا، یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اگر یہ تمہیں معاف کرنا چاہے تو کر دے گا، نہیں تو اگرچہ تم بادشاہ ہو تمہارے ساتھ یہاں پہ کوئی رحم نہیں ہوگا، انصاف کا تقاضا مکمل ہوگا۔ تو حکومتیں اور بڑی بڑی عدلیہ وہ صرف و صرف جوڈیشنری یعنی انصاف کے اوپر قائم رہیں تو ان کے جو قانون و ضوابط ہیں وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، نہیں تو وہ برباد ہوتے بھی دیکھے بھی جاتے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں۔ اعدلوا، بلکہ انصاف کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی قوم تمہیں ناانصافی پر ابھارے، تم نے بس انصاف کرنا ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے عہد کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، یعنی جو شخص بھی کفر کرے گا اور جو نبی علیہ السلام آیات لے کے ہیں اس کو جھٹلائے گا تو وہ دوزخ میں رہے گا، اس کے لیے وہی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک لیے، یہ تم احسان یاد کرو۔ اس کے اوپر تفسیر کبیر کے اندر جو آیا ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول، وہ یہ بیان کیا امام صاحب نے، وہ یہ کہا کہ نبی علیہ السلام ایک قوم کے ساتھ یعنی اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پہ جا رہے تھے، وہاں پہ رستے میں آرام کیا تو درخت کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکا دیا اور سارے صحابہ کرام آرام فرما رہے تھے، نبی علیہ السلام وہاں پہ اب تنہا تھے، تو وہ ایک مشرک نے یہ ایک بہانہ اس کو مل گیا، اس کو موقع مل گیا، اس نے وہ تلوار پکڑی نبی علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کو کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے کہا وہ اللہ بچائے گا، پھر کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ بچائے گا، پھر کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ بچائے گا، حتیٰ کہ ایسی ہیبت طاری ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی مدد کی اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نبی علیہ السلام نے وہ تلوار پکڑی اور اب کہا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام تو رؤوف الرحیم ہے،
وہ تو چھوڑنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو بلایا اور تفسیر کبیر کے اندر الفاظ ہیں پھر اس شخص کو معاف کر دیا، یعنی اس حد تک نبی علیہ السلام نے اس کو یہ دے دیا ایک عزت۔ اس کے بعد اب وہی وعدہ جو یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، یہودیوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا پھر اس کو توڑ دیا، تو وہ کیا معاملہ؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے۔ اس کا کچھ چھوٹا سا واقعہ آپ سمجھ لیں۔ وہ 12 سردار اس طرح قائم کیے تھے کہ جو یہودی تھے وہ جب ان کے ساتھ ایک یہ بات چیت ہوئی تھی کہ جب فرعون مر جائے گا، یعنی ملک شام کی فتح ہمیں مل جائے۔ اب ان کو ملک شام کی فتح مل گئی کیونکہ فرعون مر گیا۔ اب اس کے بعد یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اب سارے کے سارے اے نبی ان کو لے جائیں بیت المقدس کی طرف، یعنی کہ ایلیا کی طرف، ادھر لے جائیں فلسطین میں۔ تو اب وہاں پہ جانا تھا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ قبضہ ہو چکا تھا تو وہاں پہ جا کے اب جنگ کرنی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے دیکھتے ہیں۔ نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے 12 سردار قائم کیے، 12 کے 12 کو آگے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ صورتحال کس طرح کی۔ وہ جب وہاں پہ گئے تو بڑے بڑے جسامت والے، بڑے بڑے تگڑے لوگ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے اب یہ تھوڑے ڈر گئے، اور انہوں نے پیچھے آ کے جو عہد کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ سارے کے سارے اب توڑنے لگے، اور وہ اپنی قوم کو بھڑکانے لگے کہ لہٰذا یہاں پہ یار اب حملے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بڑی بڑی جسامت رکھتے ہیں، بڑی بڑی قوت ہے ان کے پاس، یعنی طاقتیں بڑی ہیں، بڑی قوت ہے، ہم ان کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکیں گے، تو لہٰذا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بظاہر قوت جتنی مرضی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا پھر قوت نہیں دیکھی جاتی۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ پھر یہاں پہ اب حملہ کر دے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب یہ الفاظ بیچ میں شامل ہو گئے تو پھر ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے تھا، پھر اللہ کے حضور پورے بھروسے کے ساتھ آگے جاتے۔ تو فرمایا کہ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے پھر آگے سے کیا کہا؟ فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی جب تم جنگ کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو یہ والے معاملات کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تم جنگ کرنے جاؤ گے تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری پوری سپورٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو لہٰذا جس کے ساتھ اللہ کی سپورٹ ہو پھر اس کو کس کی حاجت ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور فرمایا کہ بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اگر یہ معاملہ تم میری پیروی کر لو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی کہ جنت میں، وہ باغوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا۔ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، اور تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، اب جس نے کفر کیا جو پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ 12 سردار تھے ان میں سے صرف 2 ہی قائم رہے، باقی سارے کے سارے کفر کر کے پیچھے ہٹ گئے، تو فرمایا کہ جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب اس کے لیے وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان کیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ تو دل جب سخت ہو گئے پھر اس کے بعد پیچھے کیا رہے گا؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ اللہ کی ان باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے، یعنی تحریف کر دیتے اپنی تورات اپنی کتابوں کے اندر، اس وجہ سے بھی ان پر لعنت کی، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، یعنی جو نصیحتیں ان کے آگے رکھی گئی تھی ان سب کو انہوں نے بلا کے ملیا میٹ کر دیا، اور اپنے مطابق انہوں نے اپنے دین کو چلانے کی کوشش کی۔ تو کہا کہ یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، جو نصیحتیں آئی تھی اس پر عمل کرنا ہوگا، یعنی آج کے ڈیٹ کے اندر قرآن مجید آیا ہوا ہے، اب اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے بات کرے، اپنی طرف سے کوئی کہانی قصہ ہمارے سامنے پیش کرے گا تو ہم کہیں گے حضرت صاحب نہ، یہاں پہ بات ہوگی قرآن مجید کی، کیونکہ اب قرآن مجید آ چکا ہے، تو جو نصیحتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں اور کسی کی حاجت نہیں ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ،
اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ یعنی نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے خطا سے پیچھے نہیں ہٹے، تو یہ آپ کو خیانت آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، دھوکہ کرتے رہیں گے، فراڈ کرتے رہیں گے، آپ ان سے درگزر کریں، یعنی ان کو پیچھے چھوڑتے جائیں اور ان کو معاف کرتے جائیں، یہی آپ کے شایان شان ہے اور یہی عمل آپ کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ جو واضح طور پہ ان کے بارے میں بیان ہوا، اب جو ہی یہ واقعہ بیان مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیسائیوں کے ساتھ اب بات چیت ہوئی تھی ان کو بھی واضح و نصیحت کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی ان پر کوئی عمل نہیں کیا، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، یعنی بڑا ایک حصہ ضائع کر بیٹھے، جس طرح یہودیوں نے ضائع کیا اسی طرح عیسائیوں نے ضائع کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا پھر ضائع کر کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، غلو کرتے رہے اور اپنے دین کے اندر بڑھتے رہے، حتیٰ کہ 3 طرح کے دعوے کیے۔ پھر ان کے درمیان پھوٹ کس طرح پڑی، اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اب وہ قوم آپس میں ہی بغض رکھتی ہے۔ عیسائی اس وقت بھی، یعنی آج اگر آپ دیکھیں 12 جنوری 2025 آج کی ڈیٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، تو سب سے زیادہ بڑا مذہب وہ عیسائیت ہے، لیکن ان کے اندر یہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح طور پہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 اس کے اندر بالکل واضح پیغام ہے کہ پھر ان کے لیے قیامت تک کے لیے پھوٹ ہے۔ اب اسی کے اندر اتنے فرقے قائم ہو چکے ہیں کہ اب ان کو پتہ ہی نہیں، آپ کسی ایک کو ملے تو وہ کہے گا میں کہیں اور ملکانیہ سے تعلق رکھتا ہوں، کسی اور سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں یعقوبیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ان سب کے نظریات علیحدہ علیحدہ ہیں، مرکوسیہ علیحدہ علیحدہ طرح کے، بیچ میں اتنے مذہب کھڑے ہو گئے کہ اب ان کو سمجھنا مشکل ہو چکا ہے، اور یہ ان کی آپس میں ہی بغض اور عداوت قائم ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت مبارکہ کے حق پر مبنی ہونے کی ایک دلیل بھی ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بغض پالے بیٹھے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کام کیے ہیں، جس طرح کے وہ کلیم کرتے رہے ہیں، اور جس طرح کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقائد رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن سامنے رکھ دے گا۔ اور وہ وہی صورت ہے جو سورۃ النساء کے اینڈ پہ گزرا ہے، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، اور تم یہاں پہ اتنے بڑے کلیم کر کے بیٹھے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ والے معاملات، یا اللہ کہہ رہے ہو یا 3 میں سے تیسرا کہہ رہے ہو، تو یہ سارا کچھ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو یہ بنیاد ایک ہی چیز ہے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ تم تو یہ کلیم کرتے رہے تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو عہد نبی علیہ السلام سے ہم نے کیے ہیں یا ہماری زندگیوں کے اندر ہوئے ہیں، یا رب العالمین ہمیں وہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔